یہ کہانی ہے کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی اس وقت میں اور میری بہن مدرسے جاتی تھی اور امی ہمیشہ لنچ میں ہمیں سالن روٹی دے دیتی تھی۔ مسئلہ سالن روٹی کا نہیں تھا، پیسوں کا تھا، جو کہ ہماری امی ہمیں نہیں دیتی تھی۔ اب وہاں تھے بھی سارے ممی ڈیڈی والے بچے، ماسی سے کہہ کے باہر کی روزانہ بریانی کھاتے تھے۔ تو ایک دن ہمارے گھر میں بہت سارے سالن بچ گئے، لیکن یہ بات امی نے ہم سے چھپائی اور سارے سالن کو مکس کر کے صبح طے لگا کے اس کی بریانی بنا دی اور ہم دونوں سے کہنے لگی آج میں نے تم لوگوں کے لیے اسپیشل بریانی بنائی ہے۔ جب امی بریانی لنچ باکس میں ہمیں پیک کر کے دے رہی تھی مجھے بہت زیادہ لالچ آ گیا۔ میں نے امی سے زبردستی کہہ کے ڈبہ اوپر تک بھروا لیا۔ مدرسے میں گھستے ہی میں نے سب میں اعلان ڈال دیا آج تو میری امی نے صبح صبح بریانی بنا کر دی ہے۔ لیکن جب بریک کے وقت ڈبہ کھولا تو میرے برابر میں بیٹھی لڑکی نے میرے ڈبے میں جھانک کے فوراً سے زور سے بول دیا منتہا یہ تمہاری بریانی میں دال کیسے آ گئی؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے چاولوں میں کالی دال، چنے کی دال، گوبھی کا سالن سب کچھ نظر آ گیا۔ میں نے کہہ دیا یہ جنگلی بریانی ہے، یہ دال اور سبزی سے ہی بنتی ہے۔ نام سن کے سب نے شور مچا دیا جنگل کی بریانی، جنگل کی بریانی۔ میری بچپن سے عادت ہے میرا دل جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر تو میں نے بہ بہ کر کے رونا شروع کر دیا۔ میری چھوٹی بہن بار بار چپ کروا رہی کیونکہ اصل میں میرے رونے سے اس کی بے عزتی ہو رہی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے مجھے ہر چلتا پھرتا انسان صاف دکھنا شروع ہو گیا اور پھر میں انٹروورٹ بننا شروع ہو گیا۔ پھر کبھی منہ سے خود بول کے دوست بنا ہی نہیں کیونکہ آج کل کے دوست تو دوست ہے ہی نہیں، دوست کے نام پہ کالا دھبا ہے جو آپ کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ یہ سارے دوستوں نے آج تک مجھ سے صرف کام ہی نکلوایا ہے، اسی لیے یہ ساری سٹوریز میں انٹرنیٹ پہ سنا دیتی ہوں اور جب تم لوگ اتنے اپنائیت سے کامنٹ کرتے ہو تو میں خود ہی خوش ہو جاتی ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 7 کلاس کے بعد سے میں اب تک پرائیویٹ پڑھتی آئی ہوں اور اب تک مجھے اسکول کے نام سے اتنی نفرت ہے کیونکہ جتنے کلو میں نے دھوکے کھائے ہیں، پتہ نہیں کیا کیڑا ہے مجھ میں پہلی بار ملتے ہی لوگوں کو سب بک بک کر کے بتا دیتی ہوں۔ اتنا صاف دل بھی ہونا اچھا نہیں ہوتا بھائی، لوگ آپ کی کمزوری پکڑ کے آپ کو منہ پھٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کے چھوٹی بدھی میں یہ بات آتی نہیں ہے کہ بھائی اسے اوور شیئرنگ کرنا کہتے ہیں، جس کی بیماری لگتا ہے صرف مجھے ہی ہے کیونکہ لوگ تو اتنے پیٹ کے پکے ہوتے ہیں اپنی ایک بات نہیں بتائیں گے ہمارا سب سن لیں گے۔ ایک بڑی حسین کہاوت کہی تھی لوگ تو رو رو کے سنتے ہیں لیکن ہنس ہنس کے اڑاتے ہیں۔ کل رات کو میں نے بنایا تھا مٹر پلاؤ، ساتھ میں لوکی کا رائتا اور لال چٹنی بھی بنانے کا ارادہ تھا لیکن وہ بنانا بھول گئی۔ شیک میں نے بنا کے رکھا ہوا تھا لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا میری بہنیں بیٹھی ہوئی انہیں بھی دینا پڑے گا اس لیے میں پانی لے کر آ گئی۔ یہ لوکی کا رائتا اتنا مزے کا تھا کہ اسی کی وجہ سے تو میں چٹنی بنانا بھولی ہوں۔ میری امی کے ہاتھ کی چٹنی کی ریسیپی سب لوگ ڈیمانڈ کر کے تھک گئے۔ امی نے اسپیشلی تم لوگوں کے لیے مرچیں بھگوئی تھی، اب کل بتاؤں گی ریسیپی، چلو بھاگو بھائی۔